الحمد لله المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ النساء کی آیت نمبر 29 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا 39 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 42 تک انشاءاللہ ہم تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ان اللہ لا یظلم، یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر بھی. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی نیکی ہوگی تو وہ اسے دگنا کر دے گا. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی جانب سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو پس کیا حال ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو ان سب کے اوپر گواہ کے طور پر لائیں گے. يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس دن جن لوگوں نے کفر کیا وہ چاہیں گے. وَعَصَوُا الرَّسُولَ، اور انہوں نے رسول کی نافرمانی کی. لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ، کہ ان پر کاش کہ ان پر زمین برابر کر دی جائے. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپائیں. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے کچھ باتوں کا حکم دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بخل کرنے والوں کو اور فخر میں مبتلا لوگوں کو پسند نہیں فرماتا. اور وہ لوگ جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے، تو شیطان ان کا ساتھی ہے اور وہ بڑا ہی برا ساتھی ہے. اور ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہوئے اس میں سے خرچ کرتے جو اللہ نے دیا ہے، اور اللہ ان کے بارے میں ہمیشہ سے ہی بڑا علم رکھتے. اب فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتے. قیامت کے دن
جس نے جو کچھ کیا ہوگا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سورہ زلزال میں واضح کر دیا کہ خیر بھی ذرا برابر ہوگی اس کو بھی انسان دیکھ لے گا، شر بھی ہوگی تو اس کو بھی انسان دیکھ لے گا، کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہے گی، اور اللہ تعالی ہر کسی کو اس کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور نیکی کرنے والوں کے لیے بشارت یہ ہے کہ صرف جتنی نیکی کی ہے اس کے برابر نہیں ملے گا، بلکہ بڑھا چڑھا کر ملے گا۔ دنیا کے اندر اللہ تعالی جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، ایک نیکی 10 کے برابر کر کے لکھے، اور پھر جس کی نیت بہت خالص ہو تو اس کی نیت کے احوال دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ 700 گناہ تک اور پھر بے حد و حساب اجر کو بڑھا دیتے۔ لیکن قیامت کے دن بالخصوص فرمایا کہ اللہ اس کو دگنا کر کے اور پھر مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، بعض کو اپنی جانب سے بہت عظیم اجر عطا فرمائے۔ لدن یہ جو لفظ ہے نا، یہ بنیادی طور پر ایسی چیز پر بولا جاتا ہے کہ جس کو کچھ دیا جا رہا ہے اس کا کوئی استحقاق یا محنت نہیں۔ پہلے فرمایا کہ ہم اس کی نیکی کا بدلہ دگنا کر دیں گے، بڑھا دیں گے، اضافہ کر دیں گے۔ یہ تو وہ نیکی کہ جو اس نے کی اور اس کے نتیجے میں اس کو اجر اللہ ڈبل عطا فرمائے۔ لیکن اس سے آگے جتنا جس کا اخلاص ہے اور جتنا جس نے اللہ کو راضی کیا، آگے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بڑھا کر اپنی جانب سے عطا فرمائیں گے، جتنا اس کا استحقاق بھی نہیں، اس سے بھی زیادہ۔ تو جنت در حقیقت اللہ رب العزت کی رحمت کی وجہ سے انسان کو بہت بڑے فضل کے طور پر ملے گی۔ اسی لیے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ جنت جو ہے یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، جسے چاہتا عطا فرماتا، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک۔ اس لیے یہ اجر عظیم در حقیقت اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے اضافی چیز۔ اور ظاہر بات ہے دنیا کے اندر انسان نے عمل تھوڑا کیا ہے، ہماری زندگیاں کتنی، اس میں سے بھی ہوش کی زندگی تھوڑی، اور اس کے بعد اس دنیا سے جانا 20 25 30 50 60 70 سال کی عبادت اور جنت کی لامتناہی زندگی، کوئی استحقاق تو نہیں بنتا۔ بدلہ ہو، چلو دنیا کی 50 سال کی عبادت کے عوض جنت میں 50 سال کی زندگی، چلو جی 50 نہیں دگنی ہو گئی 100 سال کی زندگی، 70 سے ملٹیپلائی کرو، 700 سے ملٹیپلائی کرو، جتنا بنتا ہے اس کے بعد ختم ہو جانی چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ تو یقیناً جنت جو ہے وہ انسان کے عمل کے بدلے میں نہیں مل رہی، عمل کے نتیجے میں اللہ کی رضامندی اور رحمت مل رہی ہے، اور جنت اللہ رب العزت کی رحمت کا مظہر ہے جو اللہ رب العزت نے اجر عظیم کے طور پہ عطا فرمائی۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں، اور یہ گواہ کون ہے؟ اس امت کے نبی، جو آ کر گواہی دیں گے کہ ہم نے اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا، اور ان سب کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کے طور پر لے کر آئیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کے طور پر کیوں لایا جائے؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تو موجود نہیں تھے جس وقت وہ انبیاء اپنی اپنی قوم کے اوپر مبعوث کیے گئے۔ یہ گواہی در حقیقت اللہ کی اس کتاب کی وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا فرمائی اور جو کتاب عطا فرمائی، اس نے صراحت کر دی کہ اللہ نے ہر قوم کے اوپر ایک نبی بھیجا، اور جب تک اللہ کی طرف سے پیغام واضح نہیں ہو گیا اللہ نے کسی قوم کو عذاب بھیج کر ہلاک نہیں کی۔ تو اس لیے یہ گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن دیں گے کہ اللہ آپ نے ان تمام لوگوں کے اوپر حجت تمام فرما دی تھی اور ان تک اپنا پیغام پہنچا دیا تھا، تو کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہے گا۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ قرآن نے صراحت کی کہ اللہ نے یہ رسول بھیجے اس لیے ہیں کہ جو
خوشخبریاں بھی پہنچاتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں. کیوں؟ تاکہ لوگوں کے پاس اللہ رب العزت کے مقابل کوئی حجت باقی نہ رہ جائے کہ ہم تک آپ کا پیغام پہنچا ہی نہیں. ہم دنیا میں گئے، ہمیں کیا پتہ تھا کہ ہمارا خالق مالک کون ہے، دنیا میں کرنے کے کام کیا ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، تو اس لیے ہم گمراہی میں رہے. تو اللہ رب العزت ہر قوم کے اوپر گواہ مقرر فرمائیں. تو یہ قرآن بھی کل قیامت کو گواہی دے گا، اور اسی طرح دیگر گواہیاں بھی ہوں گی، کیونکہ لوگ دنیا میں جس طرح جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، اس طرح وہ سمجھیں گے کہ شاید وہاں بھی جھوٹ چل جائے. تو بہت سارے لوگ ہوں گے جو اپنے اعمال کو جھٹلا دیں گے، بہت سارے لوگ ہوں گے جو نامہ اعمال کو جھٹلا دیں گے اور سمجھیں گے کہ شاید جھٹلانے سے یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے وہ ہمارے اوپر سے ہٹ جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پر تالے لگا کر ان کے اعضاء کی گواہی پیش کریں گے کہ کس طرح سے تم نے کیا کیا کیا. ان کے ہاتھ اور ان کے قدم اور ان کے جسم کے اعضاء ان کے خلاف ہی گواہی دیں گے. تو یہ بہت ساری گواہیاں ہوں گی. جب یہ گواہیاں ہوں گی، یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، جن لوگوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، وہ کیا چاہیں گے؟ لو تسوا بہم الارض، کاش کہ ان پر زمین برابر کر دی جائے، یعنی دوبارہ اٹھایا ہی نہ جاتا، وہ مٹی ہو جاتے. اور جس طرح وہ تصور کرتے تھے کہ قیامت قائم ہی نہیں ہونی اور ہم نے اللہ کے سامنے حساب دینا ہی نہیں، تو ان کا حساب کتاب ہوتا ہی نہ. لیکن ان کا اس وقت کا یہ کاش ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور ولا یکتمون اللہ حدیثا، وہ کوئی بات اللہ سے چھپائیں گے نہیں. اب قرآن میں بعض آیات واضح کرتی ہیں، جیسے ہم نے بات کی کہ وہاں لوگ چھپائیں گے باتیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ گواہیاں لے کر آئیں گے. یہاں اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بات وہ نہیں چھپائیں گے. کیا یہ آپس میں کنٹراڈکشن نہیں. قیامت کا دن بہت طویل ہے اور اس میں مختلف احوال ہیں. ان احوال میں سے ایک وقت وہ ہوگا جب ابھی وہ گو کی کیفیت میں، ابھی ان کو لگتا ہوگا کہ ہاں ہم جھوٹ بول کر، کوئی فراڈ چلا کے، کوئی بہانہ کر کے اس عذاب سے بچ جائیں گے. لیکن جب ساری گواہیاں واضح ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ ولا یکتمون اللہ حدیثا، پھر وہ اللہ سے کچھ نہیں چھپائے، پھر وہ سارا کچھ ماریں گے، سب باتیں کہیں گے کہ ہاں یہ بھی ہوئی، یہ بھی ہوئی. بالکل اس طرح جس طرح کوئی مجرم پہلے جب پکڑا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے ہاں بھائی تم نے یہ کام کیا، وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو ایسا کیا ہی نہیں. اور جب ثبوت لا کر اس کے سامنے رکھے جاتے ہیں تو بالآخر اس کے لیے اقرار کے علاوہ اور اعتراف جرم کے علاوہ کچھ نہیں بچتا. اور قرآن نے کہا ہے کہ اس وقت وہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، یا اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، آپ ہمیں ایک مرتبہ واپس بھیجیں، ہم جا کر دنیا کے اندر مومن ہو جائیں گے، یقین سے ایمان لے کر آئیں گے. لیکن اللہ فرمائیں گے اب یہ مہلت ختم ہو چکی، دنیا کے اندر تم تک پیغام پہنچ چکا تھا اور امتحان غیب پر ایمان لانے کا ہی ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب کی خبر سن کر اللہ پر ایمان لائے اور اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ احکامات پر پورا اترے، وہی کامیاب ہے. دیکھ کر تو ہر کوئی مانے گا، دیکھ کر تو ہر کوئی مانے گا، کیونکہ دیکھنے کے بعد تو انسان کے پاس مجال ہی کوئی نہیں بچتی. اس لیے دنیا کی اس زندگی میں اللہ رب العزت نے جو مہلت دی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.